وہ ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مالک تسلیم کر لیا جائے۔ خالق کا معنی بنانے والا، مالک کا معنی ملکیت رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا۔ تو خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے خالق اور ایک ہوتا ہے صانع۔ خالق کا معنی بھی بنانے والا اور صانع کا معنی بھی بنانے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ خالق کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی مٹیریل کے کوئی چیز بنا دے۔ آسمان کا مٹیریل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ زمین نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ پہاڑ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ درخت نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ تو یہ ہوتا ہے خالق۔ اور ایک ہوتا ہے صانع، کہ چیزوں سے چیزوں کو بنا دینا۔ راڈ تھا لوہے کا، آپ نے اس سے پنکھا بنا دیا، استری بنا دی، اسپیکر بنا دیا، اور کوئی چیز ہیٹر بنا دیا، گیزر بنا دیا، تو اس کو صانع کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں کمپنی کی مصنوعات ہیں، مخلوقات نہیں کہتے بلکہ مصنوعات کہتے ہیں، اور کمپنی اس کی صانع ہے، بنانے والی ہے۔ تو صانع اور خالق میں یہ فرق ہے کہ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے، اور صانع اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے دوسری چیز بنا دے۔ تو فیکٹریاں اور کمپنیاں یہ کیا ہیں؟ یہ صانع ہیں، بنانے والیاں ہیں۔ اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ کمپنی نے کوئی چیز بنائی، وہ صانع تو ہے لیکن اب وہ اس کی مالک نہیں ہے۔ میں نے خرید لیا کسی چیز کو، پنکھے کو، آپ نے خرید لیا، کسی انسان نے خرید لیا، تو اب مالک وہ بن گیا۔ تو کمپنی صانع تو ہے لیکن مالک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہیں۔ بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اس کائنات کے مالک بھی اور اس کائنات کے مدبر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرا اور کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان باللہ کا پہلا مطلب ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، مملوک سمجھے، دل سے سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک سمجھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مخلوق اور مملوک نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پروردگار عالم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک تسلیم کیا جائے، اپنے آپ کو اور کل کائنات کو مخلوق اور مملوک تسلیم کیا جائے۔ دوسرا مطلب ایمان باللہ کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ساری ذاتوں سے اور سارے اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العزت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ساری ذاتوں سے، سارے اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ پھر یہ جو پہلا جز ہے، اس پہلے جز کے بھی دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ یہ جو پہلا ہے لا الہ یہ منفی جملہ ہے، الا اللہ یہ مثبت جملہ ہے۔ نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ لا الہ کا معنی ساری ذاتوں سے، سارے اسباب سے کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا، چیونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، کوڑی سے لے کر کروڑ تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، کنکر سے لے کر پہاڑ تک، ایک شعاع سے لے کر سورج تک، اور حشرات الارض سے لے کر حملۃ العرش فرشتوں تک، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا
الا اللہ، ایک اللہ رب العزت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت اور کھل جائے گی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان یہی تو جھگڑا تھا، اسی بات میں تو جھگڑا تھا کہ وہ الا اللہ کو تو مانتے تھے، وہ الا اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، یہ اسلام کے زمانے میں رکھا گیا یا اسلام کے زمانے سے پہلے رکھا گیا؟ پہلے رکھا گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، بچوں کا نام بھی عبداللہ رکھتے تھے۔ اسی طرح کہ وہ ان کو کہتے ہیں مشرکین مکہ، اور مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو مانے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اگر وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے پھر ان کو مشرکین مکہ نہ کہا جاتا۔ مشرک کا معنی یہ ہے جو اللہ کو مانے اور پھر ساتھ شرک کرے۔ تو مشرکین مکہ الا اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ان کے ہاں موجود تھا، لیکن لا الہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ میں وہ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر بھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، الا اللہ کی دعوت دی، تو پھر وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے نبی آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ہم نے تو ہر کام کے لیے الگ خدا مختص کر رکھا ہے، بارشیں دینے والا خدا ہم نے الگ بنا رکھا ہے، اولاد دینے والا ہم نے الگ بنا رکھا ہے، کشتیاں پار لگانے والا ہم نے الگ بنا رکھا ہے، اور غم اور بیماری پریشانی دور کرنے والا الگ بنا رکھا ہے، اور ہر کام کے لیے ہم نے الگ خدا بنا رکھا ہے۔ آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ ان سب سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ تو یہ دوسرا مطلب ہوا ایمان باللہ کا، کہ ساری ذاتوں سے اور سارے اسباب سے